اعلیٰ حضرت کی چوکٹ ہے، اعلیٰ حضرت گھر کے اندر موجود ہے۔ ایک فقیر آیا، باہر سے آواز لگایا، اتنے روپے دو، 10 روپے دو نہ تو تمہاری حویلی پلٹ دوں گا۔ جیسے اتنی بات سنی ہے نا، اعلیٰ حضرت مقام سے باہر آئے اور فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے جتنا چاہیے اتنا لے جا، لیکن خدا کی حکومت پہ دخل اندازی نہ کر۔ جو تو کہہ رہا ہے نا، یہ مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے، یہ جملہ تیرا غلط ہے، اسے نہ کہہ۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آج پالا کس سے پڑ گیا تھا۔ آج پالا صرف ایک مولوی سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے در کے قلندر کے ساتھ پالا پڑ گیا تھا۔ ہاں، آپ نے فرمایا تجھے جتنا چاہیے اتنا لے جا، لیکن پہلے تو اپنا جملہ بدل دے۔ جو تو کہہ رہا ہے یہ مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے، اسے نہ کہہ۔ آپ کی والدہ گھر کے اندر موجود تھی۔ آواز آتی ہے احمد رضا بھکاریوں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں، فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں، جتنا مانگتا ہے اتنا دے دے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا امام احمد رضا دینے کو تو حویلی دے دے گا، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کوئی اگر ایک جملہ بولے گا تو احمد رضا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ مفتی اعظم ہند کا بچپن کا زمانہ تھا، آپ چھت کے اوپر ٹہل رہے تھے، اچانک پیر پھسلا، سر قبل زمین پر گر گئے۔ آپ کی والدہ کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتی ہے احمد رضا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ بھکاریوں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں، فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں، دیکھو تمہارا بیٹا چھت سے گر گیا ہے۔ اتنے باتیں سنی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، اگر مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی بولے گا اور ایسے 1000 مصطفیٰ رضا ہو تو میں سب کو قربان کر دوں گا، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کا سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ اتنے باتیں کہے ہیں، مفتی اعظم ہند اٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت کے قدموں سے آ کے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان مصطفیٰ رضا کو ایک آنچ تک نہیں آئی ہے، ایک خروچ تک نہیں آئی ہے، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر لیجئے۔ جیسے اتنی بات کہی ہے، اعلیٰ حضرت کو اب آیا چلا، بریلی کے پٹھان کو آیا چلا، اپنا جوتا کھول کر کے آگے کیا اور کہا سن تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا ہے، یہ لے احمد رضا کا جوتا پلٹ کے دکھا دے، احمد رضا کا جوتا پلٹ کے دکھا دے۔ فقیر نے سوچا اس کا جوتا تو ہلانا یوں بات ہے، پہلا ہاتھ لگایا جوتا کو ہلا نہیں پایا، دوسرا ہاتھ لگایا جوتا کو ہلا نہیں پایا، پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں مولانا تمہارے پاس کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے یہ جوتا جام ہو گیا ہے۔ تب میرے رضا نے مسکرا کے فرمایا تھا کہ سن یہ اپنی جہالت والی باتیں اپنی جیب میں رکھ، میں کوئی جادو کی بنیاد سے نہیں بلکہ جو بھی کہتا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق کہتا ہوں۔